اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، نیا سب کچھ، نئی چیزیں، نیا اسٹوڈیو۔ حالانکہ موسم جو ہے وہ کافی بدل رہا ہے لندن کا۔ آج کل پتجھڑ کا موسم ہے اور پتوں کی بے یقینی اور ان کا اضطراب دیکھ کے دنیا پر سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے کہ یکلخت جب اپنے نئے اسٹوڈیو میں آئے تو احساس ہوا کہ ابھی تو بہار کا موسم جاری ہے، اور اس موسم میں کیونکہ دلوں کا موسم اگر اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسلام چینل اردو نے اپنی نئی بلڈنگ میں جگہ بنائی ہے، نیا ہم نے اسٹوڈیو بنایا ہے، سارے نئے پروگرامز اب یہیں سے چلیں گے، اور بڑا خوبصورت اور بڑا معیاری اور بڑا سٹینڈرڈ کا یہاں چیزیں اب ہمیں ملی ہیں الحمدللہ سے، اور بڑا خوبصورت طریقے سے ہم اچھے پروگرام یہاں آرگنائز کر سکیں گے، نہ صرف بزم سخن کے بلکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو رہی ہمارے نئے اسٹوڈیو سے بات۔ آپ یقینی طور پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو 3-4 ہفتے کے بعد۔ غالباً آخری پروگرام میں نے مظفر حنفی صاحب کا کیا تھا ہمارے جو سابقہ اسٹوڈیو سے، اور وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اسی طرح کچھ بھگدڑ تھی اس میں۔ آج کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ ہمارا آج پہلا پروگرام اس اسٹوڈیو سے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ دیکھیں اپنے عہد کے بہت سے جدید لوگ ہوتے ہیں جو مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اردو ادب کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ یہاں لکھنے والوں اور لکھنے والیوں کی ماشاءاللہ کمی نہیں ہے، اور خاص کر شاعری اور ادب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، افسانہ نگاری، کہانی نویسی اور مختلف اس قسم کی جو جہتیں اور سمتیں ہیں، اس میں بھی کام کرنے کا ماشاءاللہ بڑا کام ہو رہا ہے، اور پاکستان میں خاص کر کے جو کام ہو رہا ہے۔ ماضی ہمارا کتنا اچھا تھا اور کیا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن حال ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ آج جو ہماری مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی جو ہے اس کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اردو میں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور ان کا جو ٹاپک تھا وہ بڑا ہی زبردست قسم کا ٹاپک تھا کہ اردو افسانے میں شہری زندگی کے مسائل۔ کیا تھے وہ شہری زندگی کے مسائل؟ افسانہ کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ آج کی ہم اپنی مہمان سے گفتگو کرتے ہیں، محترمہ ڈاکٹر سائمہ ارم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اور آپ کو بہت مبارک نئے اسٹوڈیو کی۔ جی بس کچھ اسی لیے تھوڑی سی بھگدڑ بھی ہوتی ہے، شروع میں اس طرح کا تجربے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ سیدھی ہم اس پر، کیونکہ افسانے کے حوالے سے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سوال یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ مطلب آپ کیوں لکھ رہی ہیں؟ آپ کا افسانہ ہی کیوں لکھ رہی ہیں؟ مطلب بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے کہ کیوں لکھنا چاہیے؟ کیوں لکھنا چاہیے؟ یہ دونوں باتیں ہیں۔ دیکھیے ملان کنڈیرا نے اپنا ان کی کتاب ہے ناول کا فن کے نام سے وہ ترجمہ بھی ہوئی، اس میں اس بات کا بڑا تفصیلی جواب دیا۔ کچھ تو لکھنے کا جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہوکا ہوتا ہے، ایک للک سی ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ لکھنا ہے، اور وہ ایسے لوگوں میں ہے انسان بنیادی طور پر اپنے آپ کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے اپنی بات، اپنی فیلنگز کو۔ اسی کے لیے اس نے زبان ایجاد کی، اسی کے لیے اس نے لفظ ایجاد کیے، اسی کے لیے اس نے تحریر ایجاد کی کہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ دوسرے تک منتقل ہو جائے۔ تو باہر کی چیزیں تو آپ ضرورت کی چیزیں جسے مادی زندگی کی کہتے ہیں وہ تو آپ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، لیکن احساسات کی دنیا ایسی وسیع ہے کہ اس کو آسانی سے دوسرے تک منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو خود اپنے آپ کو بھی کمیونیکیٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس جو تڑپ ہے کہ میں اپنی بات کہہ سکوں، جو میں سوچتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، جو میں محسوس کرتا ہوں، وہ دوسرے تک پہنچے، یہ میرے خیال میں یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو لکھنے پہ مجبور کرتی ہے، اور یہ بھی جو ہے نا کہ دوسرے تک پہنچے، وہ بھی ایک جگہ پہ جا کے ثانوی ہو جاتی ہے کہ دوسرے تک پہنچے۔ سب سے پہلے تو میں اس کا اظہار کر سکوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ اظہار کرتے ہیں، اب جب وہ آپ کاغذی صورت میں لے کے آتے ہیں یا اس کو چھپواتے ہیں، تو پھر وہ دوسرا مرحلہ اس میں آتا ہے کہ دوسرے تک پہنچے اور اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز بہت اہم ہے، کیونکہ جس طرح ماشاءاللہ آپ صحافت سے وابستہ ہیں، میڈیا سے، اور پچھلے 10 برس میں خاص طور پر میڈیا جو ہے وہ ایک اوپینین میکر کے طور پہ سامنے آیا ہے،
اسی طرح رائٹر جو ہے وہ صدیوں سے اوپینین میکر کے طور پر سامنے آتا رہا ہے کہ جو چیز جو عام لوگوں کی رائے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بے شک، اس لیے بہت ہی اہم ہے اس کو کیا اچھا جائے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں ہم تھوڑی سی بات، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے ماضی سے ریلیٹ چیزیں ہم کچھ دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں بھی آئے گی. مطلب آپ کو کس چیز نے، مطلب یہ تو بات ہو گئی کہ چلیے یہ ہوا، جیسے آپ کا پڑھا آپ کے بارے میں کہ آپ ایک بڑی تنہائی پسند تھیں اور ماحول آپ کا اس طرح کا تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا آپ کو. افسانہ کہاں سے آیا؟ مطلب اور بہت سی جہتیں تھیں، بہت سی سمتیں تھیں، افسانہ نگاری یہ کیوں ہوئی؟ اچھا یہ ذرا شاید تھوڑی سی طویل ہو جائے بات، لیکن میں چاہوں گی کہ میں اس پہ بات کروں، تفصیل سے بات کروں. افسانہ تو بعد میں مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا کہ میں افسانہ مجھے نثر کی طرف آنا چاہیے. آغاز تو میں نے شاعری ہی سے کیا تھا. اچھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اکثر جو لکھنے والے ہیں، جتنے لوگوں کے بارے میں نے پڑھا ہے، ان سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی شاعری میں ضرور ایک طبع آزمائی کی ہے. تو شاعری سے ہی میرا آغاز ہوا تھا. ٹوٹے پھوٹے کچھ تک بندی کرتی تھی، اور یہ بہت بچپن کی بات ہے، بہت چھوٹی عمر میں. ہوا یہ تھا ہمارے گھر میں اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ٹی وی پہ اتنے چینلز نہیں ہوتے تھے. جی اب تو بے تحاشا ہے. اب تو بے تحاشا ہیں. انٹرنیٹ نہیں تھا، اور یہ جو سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں یہ تو بالکل ہی نہیں تھی. بالکل نہیں تھا، صحیح بات. تو کرنے کو کچھ ہوتا نہیں تھا سوائے یہ کہ آپ کتاب پڑھیں. اور میرے جو والد محترم ہیں ان کو بہت شوق تھا کتابیں پڑھنے کا. اچھا وہ پڑھتے تھے ذرا لائٹ ریڈنگ جسے آپ کہتے ہیں. ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ناظرین ناراض ہو جائیں اس بات پہ، لیکن میں لائٹ ریڈنگ سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ واضح ہو جائے تو پھر زیادہ مزہ آئے گا. وہی میں وضاحت کرنے لگی تھی، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناظرین اس پہ ناراض ہو جائیں سننے والے. نہیں ان کو پتا ہے وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی بات سننا. نہیں میں خود بھی اس کو لائٹ ریڈنگ نہیں سمجھتی ہوں. اب جا کے مجھے احساس ہوا ہے کہ لائٹ ریڈنگ نہیں ہے، اس میں بھی بہت سے پہلو نکلتے ہیں. مثلاً وہ جاسوسی ڈائجسٹ جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، یا ابن صفی کے ناول، ہم سب نے بچپن میں اس کو پڑھا ہے، تو وہ پڑھا کرتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں میرا تعلق بہت چھوٹے سے علاقے سے ہے، اس کا نام ہے حافظ آباد سے. جی جہاں کا حلوہ بڑا مشہور ہے. نہیں حافظ آباد کے تو مجھے لگتا ہے کہ حافظ ہی مشہور ہے. آج کل حافظ مشہور ہے. آج کل حافظ مشہور ہے. جی. تو منشا یار صاحب بھی حافظ آباد سے ان کا تعلق تھا. کئی بہت سے یہ علی پور چٹھا کے قریب راشد صاحب جو ہیں وہ علی پور چٹھا سے ان کا تعلق تھا. بہت سے لوگ وہاں سے، دیوان سنگھ مفتون کا تعلق حافظ آباد سے تھا. خیر تو وہ ایک وہاں 2 روپے روز پہ کرائے پہ ایک لائبریری تھی جس سے کتابیں مل جاتی تھیں. اب ہوتا یہ تھا کہ والد صاحب میرے جو ہیں انہوں نے وہ کتاب پڑھنی ہے، ان کے بعد میرے دونوں بڑے بھائیوں نے پڑھنی ہے، اور پھر وہ کتاب واپس چلی جانی ہے. اچھا. تو اب میری کوشش ہوتی تھی، اس زمانے میں 2 روپے حاصل کرنا بڑا مہنگا کام ہوتا تھا. صحیح بات ہے. جی. مطلب پاکٹ منی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ اس سے پہلے کہ کتاب واپس جائے میں اس کو پڑھ ڈالوں. تو میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جیسے بیچ میں کوئی سلاٹ ملتا تھا میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتی تھی. اس چکر میں پھر میں نے کئی کتابیں پڑھیں اور تیزی سے پڑھنے کی عادت مجھے پڑ گئی. یہ عادت پڑ گئی کہ عنوان نہیں دیکھنا، رائٹر کا نام نہیں دیکھنا، جلدی سے پڑھ لو اور اینڈ پہلے پڑھنا ہے. یہ بڑا مسئلہ، یہ میں کہنے والا تھا، یہ جملہ میں بھی کہنے والا ہوں. اینڈ پہلے پڑھنا ہے، اینڈ پہلے پڑھ لو تاکہ واپس چلا جائے تو خلش نہ رہے کہ یہ ہوا کیا. اچھا اس چیز نے مجھے آگے چل کے لٹریچر میں بھی بہت مدد دی کہ فاسٹ ریڈنگ کی ایک عادت، اور لکھنے میں بھی بہت مدد دی. اچھا. کہ جب میں لکھنے لگتی ہوں افسانہ تو میں اس کا پہلے اینڈ سوچتی ہوں کہ یہ ختم کیا ہوگا. تو باقی ساری کہانی جو ہے وہ اس اختتام تک پہنچنے کا ایک راستہ بنتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہماری جاری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، کیونکہ ہمارے سلسلہ اس طرح ہوتا ہے، ہم کالز آتی ہیں، لوگ کالز کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. پہلے کالر ہمارے نئے اسٹوڈیو کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب احسان شہادت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پہلے پروگرام بھی میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا ماشاءاللہ پہلے اسٹوڈیو میں، اور آج آپ پہلے کالر بھی ہیں. کیا بات ہے احسان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. دیکھیں میں نے کہا کہ چلے وہ دیکھیں یہ تو میری قسمت آزمائی ہے کہ پہلا پروگرام بھی آپ کے ساتھ ہمارا ہی تھا، اور آج یہ پہلی کال بھی میں کر رہا ہوں. تو چونکہ میں ڈاکٹر صاحبہ کا بہت بڑا مداح ہوں، فین ہوں ان کا، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آج یہ وقت یہاں پر یو کے میں آئی ہوئی ہے. ان کے ساتھ کچھ وقت گزرایا تھوڑا سا، جب یہ کچھ چند سال پہلے
یہاں کانفرنس میں آئی تھی تو مجھے شرف ہوا کہ میں باقی دوستوں کے ساتھ ان کی میزبانی. تو ماشاءاللہ بس مجھے ایک فرمائش کرنی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کی وہ جو نثری شاعری ہے وہ ضرور سننی ہے. ارے واہ، یہ آپ نے اچھا بتا دیا، یہ تو ہم ضرور سنیں گے. ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ تھوڑا سا نا پیچھا چھڑوا رہی ہیں دوسرے موضوع پہ، افسانے پہ بات کری جائے، لیکن ان کی نثری شاعری سننی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اپنا بھائی جان آپ بالکل پریشان نہیں ہو، آپ کا بھائی یہاں موجود ہے اور آپ کی چاہت کے حساب سے سوال بھی پوچھے جائیں گے اور جواب بھی لے جائیں گے. جی جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے ہمیں بتایا، احسان شاہد نے، کہ آپ ماشاءاللہ مختلف انداز کی آپ کی شاعری اور مختلف چیزیں بھی ہیں. گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، کیا ایسا نہ ہو کہ کچھ ابتدا ہو جائے کچھ کلام سے؟ ہاں انشاءاللہ ضرور. سب سے پہلے تو میں احسان شاہد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. جب پہلی مرتبہ میں یو کے آئی تھی تو یہاں بہت کم لوگوں کو میں جانتی تھی جی، اور مطلب ایک غائبانہ تعارف تھا. ان کے کام سے واقف تھے، ان کی شخصیت سے واقف تھے. اس سے پہلے ایک آدھ ملاقات پاکستان میں بھی ہوئی تھی، فیصل آباد میں کانفرنس تھی ایک، وہاں احسان شاہد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، اور بھی ایک دو جگہوں پہ. لیکن یہاں آ کے جب ایک لمبا وقت گزارنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں، اس چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ شکل و صورت میں بھی، لباس میں بھی، اور ذہن میں بھی، اور گفتگو میں بھی، اور اشعار میں بھی ایک جو خوبصورتی ہے وہ جھلکتی ہے. تو احسان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ میں تھوڑا اوائڈ کر رہی تھی، لیکن نہیں آپ اوائڈ نہیں کریں گی، یہ خلش آپ سے سارا کام کروائے گا، فکر نہیں کریں انشاءاللہ. ان کی فرمائش جو ہے احسان صاحب کی، وہ فرمائش نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے، ہمارے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے. بڑے ہمارے دوست بھی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. شروع دن سے جب سے ہم نے بزم سخن شروع کیا ہے ہمیں بھرپور مدد حاصل ہے ان کی، کیونکہ احسان شاہد بھائی نے بڑے ہمیں سپورٹ کیا مختلف پروگرامز میں. تو آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ میں بنیادی طور پر تو چونکہ میں نثر ہی اب لکھتی ہوں، شاعری تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت پہلے مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاعری جو ہے وہ غالباً میری بساط سے باہر کی چیز ہے. اتنا اب احسان صاحب خود بھی اتنا اچھا لکھنے والوں کے سامنے ہم کیا پیش کریں گے. تو پھر بھی نثر بھی جب میں نے لکھنی شروع کی، یہ بھی بہت ایک بحث ہے کہ وہ سوال ہیں ہمارے بس، وہ ہم آپ سے کریں گے سوال. نہیں ہوتی تو وہ ایک غزل کے کچھ اشعار میں پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد ایک نثری نظم. وہ غزل اس لیے کہ بنتی نہیں ہے بادھاؤ ساگر کے جی بالکل غزل، تو پھر ایک 3 اشعار غزل کہیں گے. اس عشق کا پھر کیا رتبہ ہے، اس عشق کا پھر کیا رتبہ ہے، جو عشق جنوں آثار نہ ہو. اس عشق کا پھر کیا رتبہ ہے، جو عشق جنوں آثار نہ ہو. اس دشت سے بھی ہم گزرے ہیں، جو دشت کسی سے پار نہ ہو. واہ واہ کیا بات ہے. اس عشق کا پھر کیا رتبہ ہے، جو عشق جنوں آثار نہ ہو. واہ. اس دشت سے بھی ہم گزرے ہیں، جو دشت کسی سے پار نہ ہو. کیا بات ہے. بھٹکے ہو سرابوں کے پیچھے، بھٹکے ہو سرابوں کے پیچھے، کچھ تم نے وفا کی قدر نہ کی. واہ. بھٹکے ہو سرابوں کے پیچھے، کچھ تم نے وفا کی قدر نہ کی. یہ ممکن ہے جب گھر لوٹو، یہ رنگ در و دیوار نہ ہو. واہ 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 کیا بات ہے. ممکن ہے جب گھر لوٹو، یہ رنگ در و دیوار نہ ہو. اور مت پوچھو اب یہ کیسے ہوا، مت پوچھو اب یہ کیسے ہوا، کیوں لوٹ کے آیا کیوں وہ گیا. مت پوچھو اب یہ کیسے ہوا، کیوں لوٹ کے آیا کیوں وہ گیا. تھی کس میں کمی، تھا کون برا، اب ہم سے یہ تکرار نہ ہو. واہ 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 کیا بات ہے. کس میں کمی، واہ واہ واہ، تھا کون برا، اب ہم سے یہ تکرار نہ ہو. یہ تکرار نہ ہو. واہ بہت خوب. غزل ہی کے اور کچھ اشعار ہیں کہ رنجے فراق یار گوارا نہ کر سکے، رنجے فراق یار گوارا نہ کر سکے، خوابوں کی کرسیوں کو ستارہ نہ کر سکے. واہ 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 کیا تشبیہ ہے. واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب زبردست. بہت شکریہ. رنجے فراق یار گوارا نہ کر سکے، خوابوں کی کرچیوں کو ستارہ نہ کر سکے.
اور گو دل نشیں بہت تھا رہے یار کا سفر. واہ. گو دل نشیں بہت تھا رہے یار کا سفر, ہم ایسے سادہ دل تھے دوبارہ نہ کر سکے. واہ واہ واہ. ہم ایسے سادہ دل تھے دوبارہ نہ کر سکے. اور شعر دیکھیے گا کہ چھوڑا ہے شہر ناز بسد احترام یار. واہ. چھوڑا ہے شہر ناز بسد احترام یار. بسد احترام یار کہ ہم تھے انا پرست گزارا نہ کر سکے. واہ واہ کیا خوبصورت شعر ہے. واہ 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 بہت خوب ماشاءاللہ. پھر پڑھیے گا. واہ واہ. چھوڑا ہے شہر ناز بسد احترام یار. واہ. کہ ہم تھے انا پرست گزارا نہ کر سکے. اور تم کو تو چاہ تھی میرے حال تباہ کی. تم کو تو چاہ تھی میرے حال تباہ کی. یہ کیا ہوا کہ تم ہی نظارہ نہ کر سکے. واہ واہ. تم کو تو چاہ تھی واہ واہ بہت خوب. میرے حال تباہ کی. کیا بات ہے. کتنی سادگی سے کہہ دیا آپ نے. واہ واہ. کہ تم ہی نظارہ نہ کر سکے. واہ واہ. رنج فراق یار رنج فراق یار گوارا نہ کر سکے. خوابوں کی کرسیوں کو ستارہ نہ کر سکے. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اتنی خوبصورت غزل کہی. اور آپ اگر اس طرح کے دعوے کریں گی کہ بھائی میں تو چھوڑ دیا میں نے یہ دیکھیں نا آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہی تھا کہ 2 مصروں میں جو بات کہہ دی جاتی ہے اس کے لیے پورا افسانہ لکھنا کیا ضروری ہے؟ ہاں یہ ایک سوال ہے جو بہت کہا جاتا ہے. اور اب تو خیر اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک اور اس کا پہلو بھی کہ اب تو افسانہ خود مختصر ہوتے 100 لفظوں کی کہانی پہ آ گیا ہے. مبشر ظریف صاحب بہت اس کے ایک طرح سے پرچار بھی کر رہے ہیں, آغاز بھی کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے خیال اپنی جگہ پہ کہ دیکھیے شاعری کی طاقت سے تو بلکہ کسی ہمارے دوست نے بڑا مزے کا کہا بھی کہ جتنی تیزی سے یہ کہانی سکڑ رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ کورا کاغذ دیا جائے گا اور وہ کہانی ہوگی اور خالی کتاب جو ہے وہ فکشن کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ بن جائے گی. صحیح بات ہے. یہی لگ رہا ہے. اسی طرح سے زندگی بہت تیز رفتار ہے. پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس اب ویسے اس بات کو بھی چھوڑنا چاہیے. یعنی کچھ سٹینڈرڈز مختلف ہوتے جا رہے ہیں. شاعری کی طاقت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو 2 مصروں میں غزل میں خاص طور پہ جو 2 مصروں میں بات کہہ دی جاتی ہے اس کے لیے آپ اس کی تشریح ہے نا غالب کی جب کتنی تشریحات لکھی گئیں, اقبال کی کتنی تشریحات لکھی گئیں. تو جو 2 مصروں میں انہوں نے کہہ دیا اس کے لیے پوری کتاب لکھی گئی. تو وہ تو بات بالکل درست ہے. لیکن مثال کے طور پہ میر, مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میر اتنا بڑا شاعر کیوں ہے بھائی جب تک کہ میں نے اس کے 6 دیوان نہیں پڑھ لیے تھے. آج اس کو گئے ہوئے بھی قریباً 250-300 برس ہو گئے. اور آج بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی آج کا خیال آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو میر میں وہ مل جائے گا. آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے پنجابی شاعری سنیں گے کیونکہ فرمائش بہت آ رہی ہے. جی کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل صاحب کیسے مزاج ہیں؟ کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. بڑا مبارک سلسلہ ہے یہ کہ آپ کا پہلا پروگرام جی لاہور کی مہمان کے ساتھ ہو رہا ہے. جی سائم احرم بیٹھی آپ کے سامنے اور انہوں نے شروع میں بتایا کہ میرا میدان کہانی ہے. جی اس پس منظر میں جی 2 شعر ان کی نظر عقیل دانش صاحب استاد محترم. جی گو کہانی ارم کی ہے پہچان. وہ کہانی ارم کی ہے پہچان. فن کو ایک زندگی عطا کی ہے. واہ. لفظ کو دے دیا ہے رنگ نیا, شعر کو تازگی عطا کی. واہ 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 کیا بات ہے سر. بہت خوب زبردست. ابھی آپ کلام اور سنیے گا انشاءاللہ. ان کا پنجابی کلام بھی اب ہم سنیں گے اور بڑا خوبصورت کہتی ہے. تو انشاءاللہ آپ سنتے رہیے گا ہمارا پروگرام. بہت شکریہ بہت شکریہ. حضرت عقیل دانش صاحب تھے ہمارے استاد محترم اور فی البدیہہ شعر کہتے ہیں پروگرام میں آ کے مختلف جو بھی مہمان آتے ہیں ان کے حوالے سے. یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے اچھے اشعار میرے لیے کہے انہوں نے اور اس کو تو میں اپنی پروفائل پہ لکھ کے رکھوں گی. بالکل ضرور. تو اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہماری فرمائش پنجابی کلام کی ہے تو وہ ضرور سنائیں. اور یا پھر احسان شاہد بھائی نے بھی کچھ فرمائش کی تھی جو جی وہ بالکل میرے ذہن میں ہے. کیونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کلام زیادہ سن لیں. آپ نہیں بھی کہیں گے تو وہ ان کا حکم ہے وہ تو ضرور ہوگا. جی اور وہ ایک بس چھوٹی سی معصوم سی ایک غزل ہے. ویسے یہ سنانے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو پنجابی میں نے کیونکہ میں خود میرا تعلق پنجاب سے ہے
میرے والدین کا تعلق تو خیر ایسٹ پنجاب سے تھا، مائگریٹ کر کے وہ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. میں نے یہ محسوس کیا ہے شاعری کرتے ہوئے کہ جب میں اردو میں، حالانکہ میں پڑھاتی اردو ہوں، میرا رزق اردو سے وابستہ ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، ہماری پہچان اردو ہے، اور میں اس کی بہت یعنی احسان مند ہوں. پی ایچ ڈی کیا، میرا پی ایچ ڈی ہے اور میں احسان مند ہوں اردو زبان کی. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پتہ نہیں کیوں جب میں اردو میں منظوم شاعری کرنے کی کوشش منظوم لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، باوزن شاعری لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے بہت دقت ہوتی ہے. اور میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے سے، کسی سینئر سے رابطہ کر کے اس کو دکھاؤں اور جہاں کہیں غلطی ہے اس کو وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن پنجابی میں لکھتے ہوئے مجھے دقت کبھی پیش نہیں آئی. اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے. میں نے بہت جگہوں پہ اس پر خدا داد ایک چیز ہے بہرحال، اور ایک خدا داد بھی نہیں مجھے لگتا ہے، چونکہ ہماری مادری زبان ہے نا، تو اندر سے ایک ردم خود بخود آ جاتا ہے. جی بالکل. تو خیر میں اپنے احباب سے درخواست کروں گا کہ خاص توجہ سے سنیں، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام ہے. جی چھوٹی سی ایک معصوم سی ہے کہ راتاں راتی جگدی اکھ، راتاں راتی جگدی اکھ، سفنے تو بھجدی اکھ، راتاں راتی جگدی اکھ، سفنے تو بھجدی اکھ، ٹردیاں ٹردیاں پی گئے چھالے، ٹردیاں ٹردیاں پی گئے چھالے، خبرے کنوں لبدی اکھ. ٹردیاں ٹردیاں پی گئے چھالے، خبرے کنوں لبدی اکھ، تے جے کر آویں میرے ویڑے، جے کر آویں میرے ویڑے، بھلے وانگوں نچدی اکھ. جے کر آویں میرے ویڑے، بھلے وانگوں نچدی اکھ، تے ترتی لال گلابی ہووے، ترتی لال گلابی ہووے، پھلاں ہارے کھڑدی اکھ. ترتی لال گلابی ہووے تے پھلاں ہارے کھڑدی اکھ. پھر دیکھیے گا کہ ککر ہیٹھیں ساوے رنگ دے، ککر ہیٹھیں ساوے رنگ دے، سپاں تو ڈردی اکھ. ککر ہیٹھیں ساوے رنگ دے، سپاں تو ڈردی اکھ، راتاں راتی جگدی. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اب دیکھیں یہ جو آپ نے صحیح کہا، آپ نے ابھی جیسے گفتگو میں کہا کہ اردو میں جب لکھتی ہوئی، حالانکہ آپ نے اردو میں پی ایچ ڈی کے سب کچھ ہے، لیکن آپ کی کیونکہ اندر سے وہ آواز آ رہی ہے نا، جو آپ اس کو فالو کر رہی ہیں، تو آپ کے اشعار میں کچھ دوسرا رنگ نظر آ رہا ہے. اور یقیناً آپ نے جو استعارے اور الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ خالص ایک پنجاب کی مختلف علاقوں کی ٹرمینالوجی. میرا خیال یہ سرائکی نہیں تھی، یہ پنجابی ہی یہ تھی. پنجابی ہے جی، جیسے ہمارے لاہور کی پنجابی جو بولی جاتی ہے. جی جی. میں چاہوں گا کہ ایک چیز مجھے اور سنا دیں، کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا، ہم چاہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے کچھ اور سن لیں آپ سے، پھر بریک کے بعد بقیہ گفتگو کریں گے آپ سے، کیونکہ ہم فرمائشیں سننے والوں کی بہت ہیں، اور اگر آپ نے وہی نکالی ہوئی ہے جو احسان شاہد بھائی نے کہی تھی تو وہ سنا دیں، وہ تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اسی بہانے. نثری نظم ہے جی، کہ اس کا عنوان ہے تماشا ختم ہوا. تماشا ختم ہوا. واہ. تماشا ختم ہوا. واہ. پتلی اور تماشا گر کی انگلیوں کے درمیان تنی باریک ڈور پر کشمکش کے آثار ہویدا ہیں. پتلی اور تماشا گر کی انگلیوں کے درمیان تنی باریک ڈور پر کشمکش کے آثار ہویدا ہیں. پرشوق تماشائیوں کا ہنگامہ بے شناخت ہجوم میں ڈھلتا جاتا ہے، اور موسیقی کی تانیں بے ہنگم شور میں گم ہو گئی ہیں. بھیگی ہوئی کٹھ پتلی کڑھب اور بھاری ہو چکی ہے. بھیگی ہوئی کٹھ پتلی کڑھب اور بھاری ہو چکی ہے. وہ تماشا گر کے اشارے پر مکمل طور سے ناچنے کے قابل نہیں رہی. تماشا گر اسے پتلی کی بغاوت سے تعبیر کرتا ہے. تماشا گر اسے پتلی کی بغاوت سے تعبیر کرتا ہے. اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ عرصہ بھر سے اس نے ہر تماشے کے بعد پتلی کو صحن کی دیوار کے ساتھ لگا کر چھوڑ دیا تھا. اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ عرصہ بھر سے اس نے ہر تماشے کے بعد پتلی کو صحن کی دیوار کے ساتھ لگا کر چھوڑ دیا تھا. کل رات کی بارش آخری بارش تھی، اور یہ تماشا آخری تماشا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورتی سے. اچھا، یہ بس چلتے چلتے ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، بریک پہ جائیں گے ہم،
کہ نثری نظم اور یہ ایک بڑا جھگڑا ہے، ایک بہت بڑا جھگڑا ہے، اور لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ بھائی یہ تو ادب کی سن کو پسند نہیں کرتے، بہت سے استادوں نے کہا. آپ کا کیا رویہ رہا اس بارے میں؟ نہیں، اس کا جواب اتنی آسانی سے نہیں دیا جا سکتا. اگر بالکل ایک ہی سطر میں دینا ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ نثری نظم اتنی ہی طاقتور شاعری ہے جتنی غزل کی شاعری ہو سکتی ہے. اچھا. اور نثری نظم لکھنے والے جیسے آج کل جو لوگ، خیر جو تو 70 کی دہائی سے یہ کام شروع ہوا ہوا ہے، لیکن آج کل کے لکھنے والے مثلاً افضال احمد سید، جن کو میں نثری نظم کا امام کہتی ہوں، اور عذرا عباس ہیں، انور حسن رائے ہیں، تنویر انجم ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اتنی بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں کہ مطلب اس کو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. اب تو یہ بحث میرا خیال ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. یہ میرا خیال اس وجہ سے بھی ہوتی ہے تھوڑی سی بحث کہ جو بہت سے متشاعروں نے اس کو استعمال کیا کیونکہ وہ وزن میں نہیں لا پا رہے تھے چیزیں، قافیہ نہیں پکڑ پا رہے تھے، اس حوالے سے بھی کچھ ہوا. ہاں جی بالکل، یہ سب سے پہلے اعتراض تو یہی آتا ہے. خود ایک دفعہ میرے یہ افضال احمد سید صاحب سے بات ہوئی تو ان کی وہ خیمہ سیاہ جو ان کی غزل کی کتاب ہے وہ بعد میں آئی ہے، ان کی نثری نظم کی کتاب پہلے آئی ہے. میں بھی جب چھپانا چاہ رہی تھی تو مجھے بھی بعض لوگوں نے یہ ایڈوائز کیا. اچھا، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. اب افضال ہیں وہ باقاعدہ غزل بہت شاندار اور کلاسیکل رنگ کی غزل لکھتے ہیں، لیکن وہ اس کو نثری نظم کی طرف آتے ہیں. ایک جسٹیفیکیشن کے لیے ہم کہہ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کافیہ ردیف، لیکن میرا خیال ہے دیکھیے باقی ساری بحثیں تو بہت ہو چکی ہیں اور مجھ سے بڑے لوگ کر چکے. ایک چھوٹی سی بات میں کہتی ہوں کہ مثلاً جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، مثلاً آپ پابلو نرودا کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا آپ کیٹس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا کسی بھی اور بڑے رائٹر کا آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، تو زبان کا اور فارم کا ایلیمنٹ تو فوراً نکل گیا نا اس میں سے سب سے پہلے. بالکل صحیح بات ہے. ترجمے میں تو وہ بات رہی نہیں، ترجمے میں اس کی جو زبان، سب سے پہلے تو زبان غائب ہو گئی نا اس میں سے، کہ جس زبان میں شاعر نے لکھا تھا وہ زبان گئی، اور جس سٹائل میں لکھا تھا، جس یعنی ردھم میں لکھا تھا وہ ردھم گیا. تو اس کو پھر آپ شاعری کیسے مان لیتے ہیں؟ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ یہ شاعری ہے جی اور کیا خوب لکھا ہے؟ تو یہ بہت سی بحثیں اور یہ بے فائدہ بحثیں مجھے لگتا ہے. اب اس پہ وقت نہیں کرنا چاہیے. اب تو وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ جو نثری نظم لکھی جا رہی ہے اس کا معیار کیا ہے. اس کو اب میرا خیال مان لینا چاہیے کہ وہ شاعری ہے. ویسے جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی، جیسے شروع میں ہم لوگ بہت ایشوز رہتے ہیں، ایبسٹریکٹ آرٹ کے حوالے سے بہت ایشو رہتا ہے. اب نثری نظم میں اگر ہم بیان اپنی بات کر رہے ہیں، اور آج کل دیکھیں جو عام حوالوں سے جو عام لفظوں میں کہا جائے کہ گانے اور فلمی جو چیزیں مشہور ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں یا جو برانڈز کے گانے ہیں وہ زیادہ تر نثری نظموں پہ بیس کرتے ہیں. باب ڈیلن کو ابھی جو ملا پچھلے برس جو پرائز ملا وہ دیکھیے کہ اچھا. پھر ایک اور بات میں بہت معذرت سے کہوں گی، ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت غزل میں کیا امکان ہے؟ کیا امکان ہے؟ صرف مضمون آفرینی ہو رہی ہے. ہاں، آپ سٹائل منفرد بنا لیتے ہیں، آپ الفاظ نئے استعمال کر لیتے ہیں، آپ کچھ اور مطلب خیال نیا کچھ پیش کرنے کی جو آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ ناکام ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ غزل میں نیا خیال لے کے آیا جائے. غزل جو ہے وہ اپنی کلاسیکی جو امکانات ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پورے کر چکی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ امکانات پورے نہیں ہوئے ہیں، اور بہت پہلے پورے کر چکی تھی. آخر جب حالی کو یا آزاد کو یا شبلی کو، حالی کو مقدمہ شعر و شاعری لکھنا پڑا، بالکل سامنے کی بات ہے، وہ لکھنا پڑا تو وہ تب امکانات پورے ہو چکے تھے. پھر اقبال آئے. اقبال نے جس طرح سے غزل لکھی ہے، جو خیالات غزل میں لے کے آئے ہیں، اس کے بعد تو اس کو آگے بھی لے کے جانا بہت مشکل ہو گیا نا. فلسافیکل سارے خیالات وہاں پہ کر دیے. بہت اچھی بات چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. میرے ساتھ ڈاکٹر سائمہ ارم صاحبہ موجود ہیں. وقت کی قلت ہے تو ہم چاہیں گے کہ جلد سے جلد اپنے موضوع پہ آئیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ایک بہت تاریخی ادارے سے وابستہ ہیں، ایک مادر علمی سے وابستہ ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور جو یونیورسٹی کا درجہ بھی رکھتی ہے. کیا کہیں گی اس مادر علمی میں جا کر، وہاں جو تاریخ بکھری پڑی ہے، کیا محسوس کیا آپ نے؟ اس پہ اشفاق احمد صاحب کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، بہت مشہور جملہ ہے گورنمنٹ کالج کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ اشفاق احمد اور بانو آپا جو ہیں 1948 میں جب ایم اے کی کلاسز اردو کی شروع ہوئی تھیں یہاں پہ گورنمنٹ کالج میں، وہ پہلے بیچ کے طالب علم تھے.
اور ساری زندگی محبت کرتے رہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اس درسگاہ میں سین اضافی ہے، یعنی یہ درسگاہ نہیں ہے، یہ درگاہ ہے. کیا بات ہے، واہ. ہم اس کو ایک طرح سے ایک عبادت گاہ کا درجہ دیتے ہیں. اور 1864 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. 1864 سے لے کے اب تک 2017 تک، آج کے دن تک، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بہت سارے برس، کئی صدیاں اس کالج کا نام رہے گا انشاءاللہ. ہر طرح سے اس کالج نے سرو کیا ہے. آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیں، آپ پولیٹکس میں دیکھ لیں، آپ کھیل کے میدان میں دیکھ لیں، آپ علم کے میدان میں دیکھ لیں، ادب کے میدان میں دیکھ لیں. ہمارے بالکل بغل میں اورینٹل کالج ہے، بہت بڑا کالج ہے، بہت ریسرچ ہے اور بہت تنقید ہے، اور اس کا ماشاءاللہ اس سے کسی طور پہ بھی پیچھے نہیں ہے. بالکل. بلکہ میں چونکہ گورنمنٹ کالج کی ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ ایک سٹیپ آگے ہی ہے. جتنے کریٹیو رائٹرز، تخلیق کار ہم نے یہاں سے پیدا کیے ہیں، شاید اتنے اورینٹل کالج نہیں کر سکا. صحیح بات ہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے. اب دیکھیں نا حضرت علامہ اقبال، بے شک، ان سے بڑا کیا نام ہوگا، ان سے بڑا کیا ہوگا. نون میم راشد ہیں، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہیں. میں اب آرڈر میں نہیں بتا رہی، جیسے جیسے نام فیض کا بھی تعلق رہا ہے، فیض صاحب، پطرس بخاری، پطرس بخاری رہے جی بالکل، پطرس بخاری ہیں. کتنے نام آپ گنوائیں، کتنے نام آج دور حاضر کے جو سیاستدانوں میں دیکھیں کتنے بڑے نام ہیں. نواز شریف ہیں، کیا کیا نہیں چاہ رہی تھی جی. ابھی دور حاضر کے جو لوگ ہیں، مثلا فوری طور پہ میرے ذہن میں نام آ رہا ہے باز صابر صاحب کا، ان کا گورنمنٹ کالج سے تعلق رہا ہے. تو بہت سے نام ہیں، بڑے نام ہیں. سر سعید صاحب، میرا خیال ہے اگر ہم کھیلوں کے نام لیں تو عمران خان کا تعلق بھی وہیں سے. نہیں، عمران خان کا نہیں ہے، انضمام کا تعلق وہاں سے ہے، عامر سہیل کا تعلق وہاں سے ہے. اور سائنس کے میدان میں ایک زمانہ تھا، اب تو ماشاءاللہ ملالہ کو چونکہ وہ نوبل پرائز ملا، ان سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس ایک نوبل پرائز ہے، گورنمنٹ کالج کے پاس 2 ہیں. ایک ڈاکٹر عبدالسلام فزکس کا، اور ڈاکٹر ہربھن سنگھ کھرانا ان کے پاس تھا کیمسٹری میں. 2 نوبل پرائز گورنمنٹ کالج کے پاس سے، پاکستان کے پاس 1 تھا. تو اس حد تک یہ کالج ہے. اور اس کی جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں مکالمے کی آزادی ہے. اصل چیز یہ صحیح بات ہے، آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. یہاں تعصب نہیں، یہاں کوئی اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح سے، اور کسی بھی دور میں نہیں رہی. مطلب ہر دور میں گورنمنٹ کالج نے اکیلے دفاع کیا ان چیزوں کا. کسی دور میں نہیں رہی، کسی دور میں کوئی پولیٹکس اس میں انوالو نہیں رہی ہے. اور ہمیشہ سے یہ ایک لبرل اور ایک کہتے ہیں نا کہ ترقی کرنے والا اور اس طرح کا پروگریسو رہا ہے، پروگریسو ایک ادارہ رہا ہے. اور یہ ہسٹری جو ہے یہ لاہور کی کسی اور، لاہور کیا پاکستان بھر میں کہیں نہیں ہے، پاکستان بھر میں کہیں بھی جی. اور جتنے اکراس دا بارڈر جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جی، وہ ایک الگ اسٹوری، وہ جو چلے گئے ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، ہم بات کرنا چاہیں گے. آپ ایک ادیب، شاعرہ بھی، اور آپ افسانہ نگاری سب کچھ. ڈاکٹر رود فاؤ ایک عجیب کہانی ہے، پاکستان کی محسنہ، بہت بڑی ہسٹری، بڑا تاریخ، سب کچھ چھوڑ کر اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے لگا دیا. کسی اور کو خیال نہیں آیا، آپ کو کیسے خیال آیا ان کے بارے میں لکھنے کا؟ بس یہ ان کے بارے میں تو نہیں خیر لکھا میں نے، یہ ان کی بایوگرافی تھی جس کا ترجمہ کیا تھا. یہ ایک دوست ہیں ہمارے، ان کا احسان ہے ایک طرح سے مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے اس طرف انٹروڈیوس کرایا. رود فاؤ واقعی بہت بڑا نام ہے جی. ابھی چونکہ کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، اور کچھ سوشل میڈیا کی اچھائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو چھپی رہتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، لوگ پہچان جاتے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر رود فاؤ کا نام کسی کے آگے لیا جاتا تھا تو وہ یوں بس دیکھتا تھا. دیکھیے، رود فاؤ نے اپنی ساری زندگی، بہت چھوٹی عمر میں وہ یہاں آئیں، اور اس کے بعد وہ یہیں، حالانکہ ان کو آگے جانا تھا، انڈیا جانا تھا، لیکن وہ یہیں رہ گئی. اور انہوں نے کوڑ کے جذام کے مریضوں کے لیے جتنا کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، بالکل نہیں ملتی. صحیح بات. بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے دور دراز کے علاقوں میں وہ جاتی تھیں، وہی اپنا وہ اسکرٹ یا جو بھی لباس پہنتی تھی. اور وہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو کس کس طرح سے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. ایک دفعہ ان کے جو سینٹر تھا اس کے اوپر اٹیک بھی ہوا باقاعدہ، اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے، کچھ ساتھی مارے بھی گئے، اور کچھ انہوں نے جو وہاں غسل خانہ تھا وہاں اس میں چھپ کے اور بند کر کے اپنے آپ کو بچایا. جس طرح سے بھی اس قسم کے مسائل سے بھی وہ دو چار ہوئی. ہمارے تو پہلے اس قسم کی سوری بات کر رہا ہوں، مریضوں کو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ اب تو بس ان کو چھوڑ دو. اور وہ یہی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان مریضوں کو وہ دور دراز پہاڑوں میں چھوڑ آتے تھے،
جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, رہنے کے لیے ظاہر ہے کوئی چیز نہیں ہے, بس ایسے پھینک آتے تھے پہاڑوں میں, اور مشہور یہ کر دیتے تھے کہ وہ مریض مر گیا ہے, کیونکہ ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک قرض بھی سمجھا جاتا تھا نا, اس خاندان کو بھی اپنی شرمندگی کا, مطلب بیماری تو جو ہے سو ہے, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ ایسا کیا کیا اس خاندان نے جو اس پہ یہ عذاب ٹوٹ پڑا. تو جیسے حضرت ایوب کا ایک خیال آتا ہے نا کہ جو ہمارے ہاں ہے ان کے بارے میں, کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے اس اللہ کے بندے نے جو اس طرح اس پہ عذاب آ گیا. تو اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں, اور وہ جاتی تھیں اور وہ مطلب جن کے ہاتھ گل گئے ہیں, جن کا ناک گل گیا ہے, جن کا چہرہ گلا ہوا ہے, ان مریضوں کو اٹھانا, ان کو بہت بڑا نہلانا, کام کیا ہے, بہت بڑا کام ہے. ان کی کوششوں سے ہی تو پاکستان میں جزام کا خاتمہ ہوا ہے. نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے پورا اس پہ کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, کیونکہ اپنے محسنہ جتنی بھی ہمارے محسن ہیں ان سب کے بارے میں لکھنا ضرورت ہے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, وقت کی بڑی قلت ہے, کبھی ایسا موڑ آیا کہ آپ نے سوچا کہ بس اب لکھنا بند کرو, چھوڑو؟ یہ موڑ پہلے بھی آ چکا ہے اور اب بھی آ جاتا ہے. کیوں, ایسا کیا ہے؟ جی وہ بس بات اس وقت بیچ میں رہ گئی تھی. پہلے تو ایسا ہوا تھا جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے کچھ سینئرز نے بہت ڈسکریج کیا اور کہا کہ یہ تم تو بالکل اچھا نہیں لکھ رہی ہو, معلوم نہیں یہ کیوں ہوا. تو اس وقت میرا چاہا کہ اب چھوڑ دو, رہنے دو. پھر ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں, یہ تو محبت ہے نا, یہ تو معشوق ہے. جی بالکل, جو لکھنے کا کام ہے, نظم جو ہے, شاعری جو ہے, یہ آپ کی معشوق ہے. آپ ذرا سا ادھر سے ادھر منہ کریں گے وہ آپ سے روٹ جائے گی, وہ آئے گی نہیں دوبارہ آپ کے پاس. تو اس طرح کے بھی مواقع آتے رہے. پھر ایسے بھی آتے رہے کہ مجھے لگا کہ لکھنے کا فائدہ نہیں, کوئی سنتا تو ہے نہیں. میں نقار خانے میں تو تھی کہ آواز کون سنے گا, چھوڑو دفع کرو. نہیں, آپ کی آواز بہت مضبوط ہے اور بہت شاندار ہے, اور ضرور سنیں گے. آپ سے ہم ملتے بھی رہیں گے, یقینی طور پہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ سے جو مختصر سی گفتگو ہوئی, آپ کی کتاب شاموش اور دوسری کہانیاں اور دوسری کتابوں کے بارے میں بھی تبصرہ ہوگا, یقیناً بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں نے کہا. ناظرین, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آداب.